واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ اللہ کو فی ایام دنوں میں معدودات گنے چنے فمن تو جو کوئی تعجل جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا تو نہیں اثم کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو کوئی تأخر تاخیر کرے فلا تو نہیں اثم کوئی گناہ علیہ اس پر لمن اس کے لیے جو اتقا تقوی کرے واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وذکر اللہ اور ذکر کرو اللہ کا کب؟ فی ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں، اور ان ایام سے مراد ایام تشریق ہیں. ایام تشریق شین رے قاف ذوالحج کی 11 تاریخ سے 13 تک. عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن ان دنوں میں تو بہت زیادہ کرو. اگر آپ حج پہ گئے تو آپ سوچتے ہوں گے یار اب ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے 3 دن، کوئی کام نہیں ہے، بس دن میں ایک دفعہ جا کے کنکریاں مارنی اور باقی سارا دن فارغ. یہ کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ دن خاص طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے ہیں، ذکر کی کثرت کے دن ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. ایام تشریق جو ہیں سارے مناسک ادا ہو چکے ہیں، بس اب آپ بیٹھے ہیں ان 3 دنوں میں وہاں. یہ کس لیے ہے؟ کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اور اس میں کون سا ذکر؟ تکبیرات. تکبیرات کس لیے؟ کس کی بڑائی نہیں،
ہماری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان دنوں میں خصوصی طور پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کے کئی طریقے ہیں لیکن خصوصی طور پر تکبیرات، کیونکہ یہ آخری حصہ ہے اب مناسک حج کا. اس کے بعد حج مکمل ہو جائے گا آپ کا. اب یہاں اللہ کی خاص بڑائی اور کثرت سے بڑائی، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جب انسان نے حج نہیں کیا ہوتا نا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہتا ہے، اور جب حج ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ الحاج، نیک. اور یہ جو نیکی کا احساس ہے نا، یہ انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ تکبر، بڑائی. میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، دوسروں سے زیادہ بڑا ہو گیا، میں اونچا ہو گیا، میرے کسی بہن بھائی نے حج ہی نہیں کیا، میں نے کر لیا ہے، میں بڑا ہوں نا، اب ان سے نیکی میں آگے ہوں. نہیں، تکبیرات اللہ کی بڑائی، کثرت سے اللہ کی بڑائی. فرمایا وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ، تو جو عجلت کرے، جلدی کرے، عین جیم لام، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی ویسے تو 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہے، لیکن اگر کوئی شخص 11 اور 12 کے بعد واپس آنا چاہے تو 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے واپس مکہ. ٹھیک ہے؟ اور اگر سورج وہیں ڈوب گیا تو پھر 13 کو واپس آنا ہوگا، 3 دن لگا کے. ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ سارا کیا ہے؟ ایک طرح سے پوری کیلکولیشن ہے، مناسک ہے، ارنا مناسکنا ہے. تو جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی جو 3 رہ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے 2 جو جلدی چلے گئے انہوں نے کوئی گناہ کیا، نہیں، کافی ہے ان کے لیے. ومن تأخر، اور جو لیٹ کرے، تاخیر کرے، الف خ رے سے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کیا ہے حج کا سبق جو علم تمہیں وہاں سے لے کے لوٹنا ہے؟ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف کٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ہوگا. تو حج کا سبق قیامت کی یاد دلاتا ہے. عرفات ہو یا رمی جمار ہو، موت قریب سے نظر آتی ہے. انسانوں کے ہجوم میں انسان جب اپنے آپ کو پاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تپتے دھوپ اور سورج کے نیچے. تحشرون کا لفظ جو ہے شین رے سے ہے. یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے. تو بگیسٹ لیسن ڈیورنگ حج جو انسان سیکھ کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ موت کی یاد دل میں لے کے آتا ہے، نہ کہ اپنی بڑائی کا احساس دل میں لے کے لوٹتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ ایام تشریق. یہ کہاں گزارے جاتے ہیں؟ منا میں. منا میں رہ کر ایام تشریق میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. مراد ہے اس ذکر سے کیا؟ تکبیرات. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے، واپس منا چھوڑ دے، کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو 3 دن لگائے یعنی دیر سے آئے، کوئی گناہ نہیں. حدیث میں بھی بالکل یہی الفاظ آتے ہیں. منا کے 3 دن ہیں، پس جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرا دن ٹھہرے رہا اس پر بھی گناہ نہیں. تو اصل اہمیت گنتی کی نہیں، کس کی ہے؟ لمن اتقا. ہم بعض اوقات دعا میں بھی گنتی زیادہ کرتے ہیں، اندر شعور نہیں ہوتا کیا مانگ رہے. تو یہاں اصل چیز دن نہیں کہ اتنے دن ٹھہرے اور اتنے، اصل چیز تقوی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور سبق یاد رکھو کیا؟ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. حج کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تمہیں
آخرت کی یاد دلاتا ہے، میدان حشر کی یاد تازہ کرتا ہے. جس طرح انسان کفن میں لپٹ کر موت کی طرف جاتا ہے تو حج کا سفر بھی احرام ایک طرح سے کفن سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور انسان وہاں ایک ایک مرحلے پر یعنی زندگی کی بجائے بعض اوقات موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہیں رش ہے اور کہیں گرمی ہے اور کہیں بیماری ہے اور کہیں. ایسی صورت میں انسان کو جتنی موت وہاں جا کے یاد آتی اتنی گھر بیٹھ کے آرام دہ کمروں میں نہیں یاد آ سکتی. تو اس لیے یہی سبق لے کے لوٹنا ہے، آخرت کی یاد. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا، چنا تھا کس کے ساتھ؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا ایک خاص خصوصیت کے ساتھ. اور ان کی خاص خوبی کیا تھی کہ وہ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرتے تھے، گھر کو بڑا یاد کرتے تھے. بہت سے لوگ گھر کو یاد کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی آپ یاد کرتے ہوں گے گھر کو. ذکر الدار، تو آخرت کے گھر کی یاد حج کے سفر کا لیسن ہے. اگر کسی کو وہاں جا کر آخرت یاد نہیں آئی اور واپس آ کے آخرت یاد نہیں رہی تو اس نے حج کیا کیا؟